السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو تھینک یو، اور اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ آج ہم بات کریں گے آگے پیٹریوٹزم لیسن ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے ایس ایل اوز کو ڈسکس کر لیا تھا کہ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کیا پتہ چل جائے گا۔ جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ہمیں ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کہانی کیسے سنانی ہے، کیسے ہم اس کو سنا سکتے ہیں، پڑھنا کس طرح ہے، اور پڑھنا خالی پروننسیشن نہیں ہوتی بلکہ ہماری آواز کا اتار چڑھاؤ یہ اس میں شامل ہے۔ پھر کاز اینڈ ایفیکٹ، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ کا بلیفس کیا ہیں، اینڈ دین ہم نے اگر آپ کو مختلف قسم کی پڑھنے کے لیے چیزیں دی جائیں، کوئی اخبار دے دیا ہے، کوئی کتاب دے دی ہے، کہانی دے دی ہے، آپ اس کو پڑھ سکیں، ریویو کر سکیں، پھر پارٹس آف اسپیچ، ٹینسز، سینٹینس اسٹرکچر، یہ چیزیں کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی آپ بات کہتے ہیں تو اس کو آپ ثبوت کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ اس کو بھی بتا سکیں۔ اب آ گیا پری ریڈنگ۔ تو پری ریڈنگ میں یہ ایک KWL چارٹ استعمال ہوتا ہے، KW&L، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے K ہوتا ہے نالج، یعنی کس چیز کا آپ کو پتہ ہے، W ہوتا ہے وانٹ ٹو نو، کہ آپ کیا چیز جاننا چاہتے ہیں، اور L ہوتا ہے لرن، آپ نے کیا چیز سیکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں سے آپ نے یہ چیز رکھنی ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم اسی یونٹ کی بات کریں پیٹریوٹزم، تو اگر ہم یہ چیز دیکھنا چاہیں کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں پتہ ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا ہے، لوگوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ وانٹ ٹو نو مینس اب آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یعنی کیسے، یا کسی ایک خاص شخصیت کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا کیا رول تھا، لیاقت علی خان کا کیا رول تھا، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ہمارا لرن میں آ جائے گا کہ یہ چیز ہم نے سیکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے جو یہاں پہ ایکسپلین کی ہوئی ہے۔ خیر، اب ہم فار دا ٹیچرز، یہ اسٹوڈنٹس بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ٹیچرز نہیں پڑھنا ہے، تو آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں بچوں، پیارے پیارے بچوں۔ اچھا، اب اس میں سے ناؤ وی ول آلسو بی ڈوئنگ لائک، میں آپ کو خالی اس کے مین پوائنٹس بتاؤں گا، ٹرانسلیشن آپ کو ماشاءاللہ آتی ہے، بے چیز کو سمجھ لیں تو یہ ٹرانسلیشن بھی آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو پہلا پیراگراف ہے، اٹس اباؤٹ ڈیفینیشن آف پیٹریوٹزم، کہ پیٹریوٹزم کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ پیٹریوٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونز کنٹری، کہ اپنے وطن سے محبت اور اس کے ساتھ لگن، اس کو ہم کہتے ہیں پیٹریوٹزم، حب الوطنی۔ تو یہ لفظ دو آپ نے یاد رکھنے، ایک ہے پیٹریوٹزم حب الوطنی، ایک اور ہے پیٹریوٹ۔ پیٹریوٹ کہتے ہیں محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن آ گئی۔ پھر لاطینی زبان کا لفظ ہے، پیٹریوٹا سے نکلا ہے، اور یہ کمینڈیبل کوالٹی ہے، کمینڈیبل مینس قابل تعریف، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹریوٹزم گیوز پیپل دا اسٹرینتھ اینڈ کریج ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دا نیشن، کے ملک و قوم کے مفاد کی حفاظت کرنے کا ہمت اور حوصلہ دیتی ہے، کون؟ حب الوطنی۔ اور اسی طرح جو ایک پیٹریوٹ ہوتا ہے، محب وطن شخص ہوتا ہے، تو اس کے لیے ملک کی سلامتی، عزت، عظمت، یہ عظیم اقدار ہیں جس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو پیٹریوٹس ہوتے ہیں وہ ملک کے دفاع کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے قربانیاں، عظیم قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اب یہ باکسز میں جو کوشچنز ہیں ان کو بھی آپ نے سمجھ لینا۔ اب یہ کیا ہے کہ واٹس دا اوریجن آف دا ورڈ پیٹریوٹ، یعنی لفظ پیٹریوٹ کہاں سے نکلا ہے، اوریجن ہوتا ہے آغاز کہاں سے ہوا ہے، ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی ہے۔ پھر واٹ آر دا سپریم ویلیوز آف اے پیٹریوٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ، کہ اس ٹیکسٹ کے مطابق جو اعلیٰ اقدار ہیں وہ کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کون سی اعلیٰ اقدار ہیں؟ یہ سوورینٹی، انٹیگریٹی اینڈ آنر آف دا کنٹری، یہ اعلیٰ اقدار ہیں۔ پھر آگے قائد اعظم محمد علی جناح کے ہے کہ انہوں نے کیوں الگ وطن حاصل کیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر، نیشن بلڈر مینس معمار قوم، قوم بنانے والے اور عظیم محب وطن تھے، اور ہی وانٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دا ویلیوز، تو آپ نے اقدار، مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، جو بر صغیر کے مسلمان تھے۔ اچھا مجھے بتائیں اس میں سے بر صغیر کون سے انگلش ورڈ کا ترجمہ ہے؟ بر صغیر، ویڈیو پاز کریں، لکھیں جی، سب کانٹیننٹ، سب کانٹیننٹ کہتے ہیں بر صغیر کو۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا کہ وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم وچ گیلونائزز اس انٹو اے یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، کہ ہمیں حب الوطنی کا احساس پیدا کرنا چاہیے جو کہ ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم بنا دے۔
آگے پھر فار ٹیچرس ہے، اس کو چھوڑ دیں. آگے ہے کہ نمبر چوتھے میں آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں کہ 1965 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی، کارگل وار ہوئی 1999 میں. تو بہت سے ہمارے بہادر سپاہی جس میں یہ نام نیچے آ رہے ہیں، اس میں ایک ہیں نائک سیف علی جنجوعہ. تو ان کو حلال کشمیر ایوارڈ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے 4 صوبے اور جو آزاد کشمیر ہے وہ ایک ریاست ہے. اس طرح گلگت بلتستان وہ ریاست ہے. اب صوبہ اور ریاست میں فرق کیا ہے؟ تو ریاست جو ہوتی ہے اس کا اپنا مینس کہ اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، یعنی ان کو داخلی خود مختاری حاصل ہوتی ہے. وہاں پہ صدر بھی ہوگا، وزیر اعظم بھی ہوگا، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوگا، ایجوکیشن سسٹم، ہر چیز. اور جو وفاقی حکومت ہے وہ وہاں پہ یعنی دفاع اور اس طرح کے شعبے یہ انہی کے پاس ہوتے ہیں. آئیے بات کی سمجھ. تو یہ اپنے اب ہلال کشمیر جیسے پاکستان میں نشان حیدر ہے، تو اسی طرح جو کشمیر میں وہ حلال کشمیر ہے. یعنی اور حلال آپ کو پتہ ہے کہ چاند کو کہتے ہیں، جیسے وہ ایمبولینسز وغیرہ پہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو دیا گیا. پھر ہم اگر دوسرے شہداء کی بات کریں تو کیپٹن سرور شہید ہیں، ٹھیک ہے، میجر طفیل شہید ہیں، میجر راجہ عزیز بھٹی ہیں، اور ان میں سے کافیوں کے جو واقعات ہیں وہ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھے ہیں. اب 5واں جو ہے یہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہے، یعنی اس میں وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نشان کیا ہے، مینس کہ خلاصہ اس کا کیا ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ پیٹریوٹزم دیئر فور از ناٹ جسٹ اے فیلنگ. تو یہ صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ ایک یہ زندہ جذبہ ہے. اور یہ لفظ کیا ہے پڑھیں ذرا. ردر اٹ از اے ڈیش اسپرٹ. لیو ہے یا لائیو ہے؟ تو یہ بیٹا لائیو ہے، لیو نہیں ہے. لیو کا مطلب ہے رہنا، لائیو کا مطلب ہے زندہ. ہم کہتے ہیں نا لائیو میچ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، وہ چیز لائیو دکھا رہے ہیں. تو لائیو مینس زندہ. اسپیلنگ ایک ہی ہے لیکن یہ کہ وہ لیو ہے اور یہ لائیو ہے. دیٹ کنٹینیوسلی انسپائرز اینڈ گائیڈز اے نیشن. اینڈ ان دا ورڈز آف ایس ڈبلیو اسکاٹ. تو ایس ڈبلیو اسکاٹ یہ انگلش کے بہت بڑے شاعر ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ بریتھ از دیئر دا مین. ایک آدمی سانس لیتا ہے وتھ سول سو ڈیڈ، اور اس کی روح اتنی مردہ ہے. who never to himself had said کہ انہوں نے کبھی بھی اس شخص نے اپنے آپ سے نہیں کہا this is my own my native land، کہ یہ میری اپنی اور میری آبائی زمین ہے. یعنی خالی اگر وطن سے محبت ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے، تو ہم زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہیں، مرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وطن کی محبت یہ انسان کے جذبے سے، اس کے کاموں سے ظاہر ہونی چاہیے. اور پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بس بعض اوقات ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو اگر جب اس طرح کی باتیں ہوں تو اس وقت سوچ لیا کریں کہ فلسطین میں مسلمانوں کی کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. تو یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو دعا بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھیں. اوکے، سو ٹیک کیئر اینڈ انشاءاللہ دا نیکسٹ ول بی. یہ گلاسری نا یہ آپ نے بیٹا خود کر لینی ہے. کمینڈیبل قابل تعریف، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈیزرونگ پریز اینڈ اپروول. ڈیوائڈ کے بغیر، کمپلیٹلی وداؤٹ سم تھنگ ڈیپرائیوڈ. اور انگلش میں کیا کریں. مثلا ابھی چونکہ میں اردو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لیکچر انگلش میں ہی ہونا چاہیے سو دیٹ یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ. چلیں انشاءاللہ وی ول بی ڈوئنگ دا نیکسٹ ایکسرسائزز. تو ابھی یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کو غور سے دیکھ لیں. باقی اگر آپ کے پاس کوئی ہیلپنگ بکس وغیرہ پڑھی ہیں ان سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میننگ آپ کو اس کا کلیئر ہونا چاہیے. سلامت رہیں اور خوش رہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.